السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ لوگ کہتے کہ شادی کے بعد زندگی بدل جاتی ہے مگر انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سوچا نہیں تھا کہ کبھی گھر پر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جیسے آج عید ہو۔ امی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، سب بہت خوش تھے۔ امی نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز عالیہ آپی کو دے دیں، مگر کبھی کبھی ماں باپ اولاد کو سب کچھ دے کر بھی اولاد کے نصیب نہیں بدل سکتے۔ ایسا ہی کچھ میری آپی کے ساتھ ہوا۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ امی نے آپی کو تو سب کچھ دیا، آپی کے سسرال والوں نے بھی بہت کچھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے سب خیریت سے ہو گیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا کہ سب اچھا ہو گیا ہے۔ آپی اپنے گھر چلی گئیں۔ کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی جب امی ابو کو باتیں کرتے دیکھا۔ وہ بہت مطمئن تھے اور دعا کر رہے تھے کہ آپی ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ میں نے بھی دل سے دعا کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھک گئی تھی بہت، اس لیے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی امی نے کہا کہ جلدی کرو، آپی کے گھر ناشتہ لے کر جانا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ عالیہ آپی سے ملوں گی۔ جلدی سے تیار ہوئی، ناشتہ لے کر میں سہیل بھائی آپی کے گھر پہنچ گئے۔ سب نے بہت عزت کی۔ آپی سے جب گھر پہنچ گئے سب نے بہت عزت کی۔ آپی سے جب ملی تو وہ بہت خوش ہوئی کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ پنک سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاید خوشی سے زیادہ نکھار آ گیا تھا۔ رسم کے مطابق ہم آپی کو گھر لے آئے۔ امی نے جب آپی کو دیکھا تو رونے لگی۔ آپی بھی امی کے گلے لگ کر رو رہی تھی کہ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ یہ پہلی بار تھی جب آپی امی کے بنا کہیں گئی تھی، اس لیے دونوں ہی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ جب یہ لوگ خاموش نہ ہوئیں تو میں نے دونوں کو الگ کیا اور کہا کہ سارا پیار آپی کے لیے اور میں کہاں گئی۔ امی نے مجھے پیار کیا اور کہا تم تو میری جان ہو۔ آپی کے آنے سے گھر پھر سے رونق ہو گئی۔ امی نے سب چیزیں عالیہ آپی کی مرضی کی پکائیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کب صبح سے شام ہو گئی۔ عادل بھائی آپی کو لینے آ گئے کیونکہ کل ولیمہ تھا۔ عادل بھائی کو امی نے رات کے کھانے پر زبردستی روک۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ ایسے بھی کیا جلدی ہے، گھر بھاگا تھوڑی جا رہا ہے۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا کہ امی پریشان نہ ہو جائیں۔ آپی چلی گئی، ساتھ گھر کی رونق بھی۔ دوسرے دن ہم آپی کے ولیمے پر گئے۔ حال میں جب ہم لوگ پہنچے تو حیران رہ گئے۔ اتنا عام سا حال اور کرسیاں تو ایسے کہ بندہ بیٹھے تو ٹوٹ جائیں، مگر ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ آپی کی ساس بھی جب ہم لوگوں کے پاس آئیں تو محسوس کروا رہی تھیں جیسے ہم لوگوں سے بات کر کے احسان کر رہی ہوں۔ یہ سب ہم لوگوں کے لیے بہت عجیب تھا۔ کل تک جو لوگ ہم سے اتنی محبت دکھا رہے تھے، آج ایسا کیا ہو گیا؟ خیر ہم نے یہ سب چپ چاپ سہ لیا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ آپی کو کچھ نہ بتا چلے۔ جب میں آپی کے پاس گئی تو بار بار کہے کہ امی کیوں خاموش ہیں، مگر میں نے یہ کہہ دیا شادی کی مصروفیات کی وجہ سے تھک گئی ہیں۔ امی کو تو میں مطمئن کر دیا، مگر اپنے اندر جو چل رہا تھا کس سے کہتی۔ خیر ولیمہ ختم ہوا تو ہم لوگوں نے آپی کو اللہ حافظ کہا اور اپنے گھر آ گئے۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں امی کے لیے چائے لے کر گئی۔ ان کے سر میں درد تھا۔ چائے رکھ کر میں امی کو دبانے لگی۔ امی اتنی خاموش کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں نے جب کہا کہ آپی کتنی پیاری لگ رہی تھی نا، تو انہوں نے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے جلدی سے امی کو گلے لگا لیا، پیار کرنے لگی۔ ساتھ ہی امی کو کہا کہ ضروری نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہی حقیقت ہو، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ دن گزرتے گئے، زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ سال کیسے گزرا پتہ نہ چلا، اور ایک سال میں کتنا کچھ ہو گیا۔
ہم ان سب باتوں سے انجان رہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جان کے بھی انجان رہے، کیونکہ ابا کہتے تھے عورت کو کبھی اپنا گھر کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عورت کچھ بھی ہو جائے، گھر بنانا عورت کے اختیار میں ہے۔ آپی اسی بات کی لاج لے کر بیٹھی رہیں، کبھی تو سب ٹھیک ہوگا، مگر کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ عادل اور ان کے گھر والوں کی بھی ایسی فطرت تھی، لالچی، خود غرض، بدتمیز اور سب عادتیں جو ایک برے انسان میں ہوتی ہیں ان میں تھی۔ ہم لوگ یہ کبھی نہ جان پائے اگر ابا اس دن آپی کے گھر نہ جاتے۔ شام کا وقت تھا۔ ابا نے امی سے کہا کہ آج عالیہ بہت یاد آ رہی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگ مل لائیں آپی سے۔ ابا نے کہا یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ دونوں آپی کے گھر چلے گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب امی ابا آپی کو بنا بتائے ان کے گھر گئے۔ دروازہ کھولا، ابا نے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا، تو ابا امی اندر داخل ہوئے، مگر جو منظر ان کی آنکھوں نے دیکھا حیران رہ گئے۔ عادل تو مار ہی رہے تھے، ساتھ ہی ان کے سسرال والے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ابا نے جب عادل کو آواز دی تو آپی تیزی سے بھاگ کر ابا کے گلے لگ گئی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ ابا نے عادل کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا اسی دن کے لیے تم نے میری بیٹی سے شادی کی تھی؟ تم اتنے ذلیل انسان ہوگے میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اور ساتھ آپی کے سسرال والوں کو بھی بہت کچھ کہا۔ جب امی آپی کے گھر لے کر آئے تو ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ گھر پر تو جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ آپی نے جب سب بتایا کہ کیسے عادل اور ان کے گھر والے اس کے ساتھ زبردستی کرتے تھے، سب گھر کا کام آپی کرتی، ان کی ساس کے بقول گھر کی بہو گھر کے کام کرتی ہے، بیٹی نہیں، اور اوپر سے عادل کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ابا سے جھوٹ کہا تھا کہ عادل کی جاب ہے، عادل کام تو کچھ نہ کرتا، اس کے علاوہ شراب، سگریٹ، لڑکیوں سے دوستی بھی تھی۔ شراب پینے کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ اس بے ہوش مہم میں وہ آپی کی وہ حالت کرتا جو شاید کوئی کسی جانور کی بھی نہیں کرتا، اور آپی کو کوئی ان کی مار سے بچاتا بھی نہیں تھا۔ الٹ سب آپی کو غلط کہتے تھے۔ سب جہیز جو آپی کو امی نے دیا تھا، عادل کی بدولت سب فروخت کر دیا، یہ کہہ کر کہ گھر پر سب کچھ موجود تو ہے۔ زیور تو عادل نے پہلے دن ہی لے لیا۔ آپی کہہ رہی تھیں اور ہم جیسے سن ہو گئے تھے کہ کتنا کچھ ہو گیا، مگر آپی نے کچھ نہ کہا۔ آپی کا وجود روز ریزہ ریزہ ہوا، اس کے باوجود وہ ابا کی بات کا لاج رکھتی رہیں، اسی امید پہ کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا، عادل وہ عزت پیار آپی کو دے گا جس کا وہ حق رکھتی ہیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ آپی بہت رو رہی تھیں اور بار بار ابا کو کہہ رہی تھیں ابا میں نے بہت کوشش کی مگر میں ناکام رہی۔